الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منفعل ہو کے کبھی گناہوں پہ رو تو صحیح، منفعل ہو کر گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے مقدر میں رمضان کی جن مقدر گھڑیوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو اور اپنی عنایتوں اور نوازشوں کو لکھا، اللہ تیرا شکر ہے۔ اپنے اکثر ایام کو لے کر کے آج 27 رمضان المبارک پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا دن بھی گزر گیا۔ 28ویں رات کے ساتھ ہم یہاں آج موجود ہیں۔ طاق راتیں بھی اپنی اکثریت کو لے گئیں، باقی ایک طاق رات ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایسے حالات میں توبۃ النصوحہ کانفرنس کے سٹیج سے دعوت دی جا رہی ہے کہ احباب، انسان بشر ہونے کے ناطے فرشتہ نہیں ہے، اور اپنے گھر میں، ماحول میں، معاشرے میں، وسیب میں، قرب و جوار میں، اپنے جو ہے مضافات کے اندر اگر ہم فرشتوں کی تلاش میں ہیں تو یہ رشتے اللہ نے ہمارے ساتھ ان کے نہیں رکھے۔ حفاظتوں کے لیے، معاملات کے لیے متعین ضرور ہیں، مگر ہماری رشتہ داری، ہمارا رحم، ہمارا تعلق اور ہماری قرابت داریاں انسانوں سے رکھی ہیں، اور انسان غلطی کا پتلا ہے، خطا ہو جاتی ہے۔ خطا ہو جانی بڑی بات نہیں، غلطی ہو جانی بڑی بات نہیں، لیکن اس کے اوپر اصرار نہ ہو، بلکہ اقرار کر کے، شرمندہ ہو کے، نادم ہو کے، رجوع کر کے، عاجزی کر کے، انابت کر کے اللہ کی طرف لوٹ آئے اور مان لے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ انسان کا اصل مقام یہ ہے کہ اپنے رب کو کہہ دے کہ اللہ، تو میرا رب، تو میرا الہ، تو میرا مالک و خالق، بنانے والا تو، پیدا کرنے والا تو، میرے مسائل کو حل کرنے والا تو، وسائل کو عطا کرنے والا تو۔ اللہ تیرا کھا کر کے بھی، تیری زمین کے اوپر رہ کے، تیری ہواؤں میں، فضاؤں میں سانس لے کے، تیری نیلی چھت کے نیچے جی کر کے، اللہ ساری نعمتوں کا استعمال کر کے تیری شکر گزاری کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ الہ العالمین مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو نے رحمت نہ کی، معافیوں کے اعلان نہ کیے، میری پوری زندگی جو ہے یہ خسارے میں چلی جائے گی، اور میری بندگی جو ہے وہ برباد ہونے پہ ہے۔ اللہ یقیناً سنتا ہے، معاف کرتا ہے۔ حضرات، آج ہم اپنی تقریباً 30 منٹ کی ملاقات میں اللہ کی توفیق کے ساتھ 5 کیٹیگریز کو پڑھیں گے۔ پہلے نمبر پہ جن لوگوں کو ہم نے توبہ کا کہنا ہے، دعوت دینی ہے، پیغام پہنچانا ہے، وہ احباب شاید آج ہمارے اندر نہ ہوں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے دروازے پہ پہنچے، ان کو دستک دیں۔ وہ اللہ کی زمین کے اوپر ہیں، ہماری ہی جلدوں میں سے ہے، ہماری طرح وہ کھاتے پیتے ہیں اور ہماری ہی بولی بولتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو زمین کے اوپر استعمال کرتے ہیں، بندے وہ اللہ کے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ کچھ کافر بن گئے، کچھ مسلمان بن گئے، تو سب سے پہلے جسے توبہ کی ضرورت ہے
وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہو کر کے رب پر ایمان نہیں لا پائے اور وہ اسلام کی نعمت سے محروم ہیں، اور وہ دین جسے اللہ نے نصیحت اور خیر خواہی بنا کے اتارا تھا، اور جس کو ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کے اتھارٹی دی تھی، اور وہ دین کے جس کے بارے میں کہا تھا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور وہ دین جسے مکمل کر کے رب نے بولا تھا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ بھائی اس چیز سے محروم، ان کا اپنا دور، اپنا نصاب، اپنی کتاب، اپنے نبی، اپنے پیغمبر اپنی جگہ پر، لیکن وہ اس بھول میں ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیو سلیبس، نیو استاذ، نیا معلم، نیا ہادی اور رہبر، خاتم النبیین بنا کے، امام الانبیاء بنا کے اتارا اور بھیجا ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پرانے نصاب کو چھوڑ کے نئے سلیبس کو لے کے اپنی جو ہے امتحان کی اور آخرت کی تیاری اس کے مطابق کریں۔ اگر وہ آج تلک نہیں سمجھ پائے تو میرا اور آپ کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کانفرنس کی وساطت سے، توبۃ نصوحہ کے حوالے سے ہم ان ارباب تک پہنچے اور ان کو دعوت دیں کہ اللہ کے بندو توبہ کر لو، اور جو انسان اسلام نہیں لایا اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے۔ اگر دہریہ ہے تو رب پہ یقین کر لے، اگر کافر ہے تو رب کو جو ہے اس کے اوپر تیقن کر لے، اور اگر وہ منافقت کی زندگی میں ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر اظہار کر لیا، شو کر لیا، تو وہ اخلاص کا جو ہے دامن پکڑے اور توبہ کرے۔ اور یہ توبہ کی سب سے عظیم شکل ہے الاسلام یجب ما قبلہ۔ لوگوں فائدہ کیا ہوگا کہ ان کے جتنے پاپ، جتنی لغزشیں، جتنی زندگی جو ان کا ماضی بیتا ہے، ان لوگوں کے لیے اس کے اندر بڑی کھلی جو ہے اللہ کی طرف سے آفر ہے کہ میرے بندے تو اپنی پوری زندگی گناہ کر کے، ظلم کر کے، پاپ کر کے، میرے سے باغی بن کے جو ہے دور دور رہا ہے، لیکن اگر توبہ کر لے گا تو مجھے اتنی خوشی ہوگی، اس سے بھی بڑھ کے خوشی ہوگی کہ ایک آدمی صحرا میں ہے اور اس کی اونٹنی ہے، اس کے اوپر اس کا سامان زندگی ہے، پانی اور اس کے جو ہے باقی لوازمات ہیں کھانے پینے کے، یہ لیٹا ہے، اونٹنی اور اس کا جانور جو ہے یہ نکل گیا ہے، پانی بھی نہیں اور کھانا بھی نہیں، اب یہ انتظار میں ہے کہ نہ جو ہے میرے پاس سواری ہے کہیں دور نکل سکوں، نہ جان کو بچا سکوں، نہ پانی کے گھونٹ پی سکوں، نہ کچھ لقمے جو ہے اپنی زندگی موت کے معاملات کو ان کو نمٹا سکوں۔ یہ موت کی انتظار کے لیے لیٹتا ہے، آنکھ لگتی ہے، یہ جانور لوٹ آتا ہے، پانی بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، آنکھ کھلتی ہے، سامنے دیکھتا ہے۔ جتنی خوشی اس انسان کو ہوتی ہے اور اس میں اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے ہوتی ہے کہ میرا بندہ ہو کر کے جو شیطان کے ہاتھوں پہ چڑھا ہے وہ واپس لوٹ آئے، تو مجھے اس سے بڑھ کے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن بھائیو ہماری روایتی سستیاں ہیں، ہم کہتے ہیں جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو، ہماری اپنی سیاستیں ہیں، ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، ہماری ان لوگوں سے دوریاں ہیں، کام کروانے کے لیے تو رکھ لیا ہے ہم نے، ان کو جھاڑو کے لیے تو رکھ لیا ہے، سویپر بنا کے تو شاید ہم نے قبول کر لیا ہے، لیکن ان لوگوں کے دل و دماغ کو صاف کرنا، ذہن کو واش کرنا اور جو ہے برین واشنگ کرنا، ان کے قریب ہونا، انہیں رب کے قریب کرنا اور ان کی عاقبت، ان کے بارے میں فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ دین کا بنیادی تقاضا النصیحہ ہے، اور النصیحہ خیر خواہی کو کہتے ہیں۔ کائنات کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہودی ہے اور یہودی کا بچہ ہے، موت کے منہ میں ہے، سکرات میں ہے، خبر ملتی ہے میرے محبوب اپنے ساتھیوں کو لے کے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یا غلام کل لا الہ الا اللہ، او بیٹے او بچے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جا رہا ہے، جہنم کی وادی میں دیکھ رہا ہوں، اقرار کر لے، اللہ کی توحید کو مان لے، تو جس کا بندہ ہے اس کا ہو کر کے اس دنیا سے جا، کل قیامت کے دن میں تیری گواہی دینے والا بن جاؤں گا۔ بچے نے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا ہے،
باپ نے کہا ہے کہ آج اپنے باپ کی نہیں بلکہ قاسم کے ابو کی مان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز روز گھر میں نہیں آتے. رب نے بچے کو موقع دیا ہے, توبہ کی ہے, اسلام کو قبول کیا ہے. اور بھائیو اسلام وہ توبہ ہے یجب ما قبلہ, جتنے مرضی گناہ کر کے آیا ہو, شرک کی دلدلوں سے نکل آئے, آ جائے لوٹ آئے اللہ کے گھر کی طرف, میرا رب اسے معاف کر دیتا ہے. صرف معاف ہی نہیں کرتا ہے, جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو اگر میرا اور آپ کا کوئی دوست, کوئی ساتھی, کوئی ہمسایہ, کوئی رشتہ دار گلی محلے میں ہمارے قرب و جوار میں ایسا ہے, نوجوان ہے, اٹھتا بیٹھتا ہے, چلتا پھرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, لین دین ہے, تعلقات ہیں, ہاں ووٹوں کی دنیا میں اور اس کے ساتھ دیگر معاملات میں ہم سب علیق سلیق رکھتے ہیں, لیکن جب اس کی خیر, اس کی بھلائی, اس کا انجام, اس کی عاقبت اور اس کا کل, اس بارے میں ہمیں فکر کرنی ہوگی. حضرات اگر ہم نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ یہ رمضان کی برکتیں, یوں سمجھیے کہ اگر ایک شخص بھی لوٹ آیا, آپ نے اپنے داماد علی کو, اپنے فرسٹ کزن جناب سید المرتضیٰ کو کہا تھا, اے علی اگر ایک شخص بھی آپ کے کہنے کے اوپر, دعوت دینے کے اوپر, بلانے کے اوپر توبہ تائب ہو کر کے اسلام کے اندر آ گیا, تیرے لیے کائنات کے بڑے بڑے کاروبار اور موجودہ دنیا کے کنکڑ تیاروں سے بھی بہتر سرخ اونٹوں سے کہیں تیرے لیے یہ سودا منافع کا ہے. حضرات دوسری توبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن کلمہ بول کر کے اس کے تول پورے نہیں کر سکے. اگر بجلی جو ہے آ رہی ہے اور ہمیں اس کی وولٹیج پوری نہیں مل رہی, مشینری جواب دیتی ہے, معذرت کرتی ہے, الیکٹرانکس کی چیزیں جلنے اور سڑنے پہ آتی ہیں. کلمہ تیرا میرا ایگریمنٹ تھا, اگر اس ایگریمنٹ کو کرنے کے بعد ہم نے اس وعدے کو نبھایا نہیں ہے, عہد و پیمان کو چلایا نہیں ہے, تو سمجھیے کہ یہ کلمہ صرف الفاظ کی حد تلک ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. لا الہ سب پڑھ رہے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے تقاضے کیا تھے, ان تقاضوں کو چھوڑ بیٹھے. کلمہ پڑھا ہے لیکن کلمہ پڑھ کے گناہ بھی ہے, کلمہ پڑھا ہے اللہ کے ساتھ شراکتیں بھی ہے, توحید کا اعلان کیا ہے, اللہ کی وحدانیت کے پرخچے بھی اڑائے ہیں, لا الہ الا اللہ بھی بولا ہے کہ میرا سر تیرے در ہوگا. پھر اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ گناہ ایسے کر بیٹھا ہے, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی تیرے در, کبھی میرے در, کبھی ان کے در, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. اس کو سوچنا ہوگا, توبہ کرنی ہوگی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولا ہے, پھر دل میں اوروں کو بسایا ہے, رتوں کے ساتھ محبوب بدلے ہیں, تصور اور خیال کسی اور کے لیے ہیں, نام آپ کا لیا ہے, کام کسی اور کے کہنے پہ کیا ہے, اور اس نے اپنی زندگی کے اندر طریقت, انداز, رویے, گفتار, لب و لہجہ, اپنا علم, اپنا عمل, اپنی جو ہے معاملات, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان سب چیزوں سے باغی ہو کے منہ پھیر گیا. جس محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی, انہی کا نام لے کے, انہی کے نام پہ انگوٹھے چوم کر کے, انہی کے نام کے اوپر جلوس نکال کر کے, اس بندے کی زندگی میں کبھی وہ دن نہیں آیا کہ یہ لوٹے نماز کی طرف. حیا علی الصلاۃ کی آوازیں سنی ہیں لیکن کان نہیں دھرے, آتی تو رہی کانوں میں المناک صدائیں, مگر تیرا دل اپنے ہی حالات میں گم تھا. حضرات پڑھا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے پایا, کلمہ ان کا پڑھا ہے, روزے نہیں رکھ پایا. ایک محبوب کی خاطر 4 دن کھانا چھوڑا, پینا چھوڑا. ابو نے کہا کہ چھوڑ دے یہ رشتہ, کہتا ہے بھوک ہڑتال ہے میری, نہیں ہے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ, یہ میں نے کر کے رہنا ہے. ماں کھانا لے کے آئی, پیچھے کر دیا, بہن لے کے آئی, اٹھا کے پھینک دیا, بھائی سمجھانے آئے, دھکے دینے لگا, 4 دن بھوکا رہ کے بھی نہیں مرا. اللہ کے کہنے کے اوپر اور محبوب کی زندگی کو اپنانے پر یہ 17 گھنٹے کی بھوک اور پیاس میں سمجھتا ہے کہ مر جاؤں گا. نہیں میرے دوست, والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومنوں کی محبت تو رب کے ساتھ اپنے دنیاوی یارانوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. نہیں مرنے والا تھا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها,
اللہ کوئی ایسا حکم دیتا ہی نہیں کہ جس کی تکلیف کی وجہ سے تجھے مجھے موت آ جائے۔ بڑے لوگ سجدے میں مرے، لیکن مانا یہ نہیں کہ سجدے کی تکلیف میں مر گئے، موت تبھی ہے۔ بڑے لوگ رکوع میں مرے، یہ وجہ نہیں کہ نماز پڑھنے سے مر گئے، ان کی موت تبھی ہے۔ بڑے لوگ قیام میں گر گئے، دوبارہ اٹھ نہیں سکے، مانا یہ نہیں کہ نماز کے قیام کی سختی لے گئی۔ کئی لوگ روزے میں بھی مرے، لیکن یہ مانا نہیں کہ روزے کی تلخی مار گئی۔ لوگوں موت تبھی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ بولا ہے، مسلمان کہلایا ہے، آج ان سے عملی کوتاہی ہوئی ہے، عقیدے کے اندر جو ہے خامیاں آئی ہیں، ان کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا اور تیری میری سانس جسم سے نکلتے نکلتے یہاں آ کے جو ہے رک نہیں جاتی، تب تک یہ در بند نہیں ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ اپنے آخری لمحات میں دعوت دیتا ہے۔ آج کی کانفرنس توبۃ النصوحہ لوگوں پکارتی ہے کہ اگر میرے اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، آئیں مل کے رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں۔ توبہ کا معنی یہ نہیں کہ قوالی لگا کے توبہ میری توبہ صبح اپنی آغاز کر لیں اور اپنی گاڑی میں چلاتے رہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ۔ حضرات سید کی سین کو سلام اور عظمت کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، اب کرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو میرے اور آپ کے محبوب اپنے قدموں پہ ورم نہ ڈلواتے، راتوں کو لمبے قیام نہ کرتے، روزے نہ رکھتے، تواصل نہ فرماتے، زکوٰۃ کا معاملہ نہ کرتے، اللہ کے رستے میں 24 گھنٹے نہ رہتے۔ حضرات آئیے یہ عمل کرنا پڑے گا۔ آپ نے سیدۃ النساء اہل الجنہ کو، حسنین کی ماما جان کو، سیدنا علی المرتضیٰ کی اہلیہ کو اور اپنی محبوب بیٹی کو بولا تھا، اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ کہیں اپنے بابا کے حسب نسب پہ فخر کر کے خالی ہاتھ نہ آ جانا، عمل لے کر کے آنا، تیرے رب نے وہاں کی کرنسی عمل رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری جوانی میں، ہماری بزرگی میں، ہمارے بچپن میں شاید بہت کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، عمل نہیں ہے، کردار نہیں ہے۔ توبہ کریں۔ اس توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج میری زندگی 10 20 30 40 50 60 70 سال جتنی بھی گزر گئی بد عملی میں گزری ہے، سچے دل سے توبہ کر لی ہے، رجوع اور انابت کر لی، اللہ تعالیٰ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرے گا بلکہ تیرے میرے جتنے پچھلے گناہ ہیں اللہ کا وعدہ ہے ان کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دے۔ اور یہاں مجھے یہ بھی گزارش کرنی ہے، اگر کوئی نوجوان سچے دل سے تائب ہوتا ہے، میرا کوئی بزرگ اپنی بدعملیوں اور کوتاہیوں، پاپوں یا لغزشوں سے منہ موڑ کے اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، تو پھر میں بڑی معذرت کروں گا محبت اور عزت کے ساتھ اپنے ان مفتیان اعظام سے کہ جنہوں نے میڈیا پر بھی اور عام جو ہے پبلک مقامات پہ لوگوں کو مجبور کر رکھا ہے کہ قضائے عمری دیجئے اور ظہر کے ساتھ 5 ظہریں پڑھیے، عصر کے ساتھ 1 عصر 2 3 اور نمازیں پڑھ لیجئے، مغرب کے ساتھ اور مغرب جو پہلے ماضی میں رہ گئی، عشاء کے ساتھ عشاء اور فجر کے ساتھ فجر۔ لوگوں نہیں، آپ نے اگر توبہ کر لی ہے، توبہ کی خوبی یہ ہے میرے رب کے اپنے اصول ہیں، دنیا کے اپنے ذہن اپنے فتوے ہوں گے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے اور فیصلہ یہ ہے، تو توبہ کر کے آ جا، تیرا رب جو ہے تیرے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تجھے ہر نماز کے ساتھ کسی نماز کی ضرورت نہیں، جو تیرے معاملات پیچھے گزر گئے وہ گزر گئے، آج سے صحیح ہو جا، تیرا رب تجھے قبول کر لے گا۔ تو بھائیو، یہ قضائے عمری، یہ دیگر معاملات، یہ ماضی کے پچھلے اللہ نے تیرے میرے کھاتے کلیئر کر دینے ہیں۔ اگر کلمہ پڑھ کر کے کمی بیشی ہوئی ہے تو توبہ کے اس دوسرے پہلو کو مد نظر رکھنا ہے۔ حضرات، توبہ کا تیسرا رستہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا اور کہا الحج یجب ما قبلہ، حج جو ہے یہ ایسا عمل ہے جو بندے کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کروا کے یوں کر دیتا ہے کہ جیسے بچے نے آج اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ دوستو، میرے اور آپ کے پاس رب نے وافر مقدار میں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، لیکن شاید ہمارے پاس فرصت نہیں کہ عمرے کے لیے، حج کے لیے نکلے۔ دنیا نے حقیر جانا، دنیا نے مال اور پراپرٹی کا اور معیشت کا نام لے کر کے کہا کہ جناب پیسے کا ضیاع ہے۔ لوگوں نہیں، یہ پیسے کا ضیاع نہیں، جس نے مال اور دولت دیا اس نے آزمایا ہے۔ اللہ کے رستے میں نکل اور ایک لباس میں آ، اس لباس ساری دنیا کے اتار، اپنے وطن اپنے علاقے سے نکل اور حاضری اپنی زبان سے بول۔ ایک جہت، ایک سمت، ایک رب، ایک کعبہ، ایک قبلہ، ایک نبی، ایک جو ہے تیری کتاب اور تیری زبان کے اوپر ایک ہی لفظ
آج دنیا کا کوئی مسلک، کوئی اور لب و لہجہ، کوئی قبیلہ یا برادری کا تذکرہ نہیں، اگر ہے تو کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، سارے در چھوڑ کے حاضر، سارے رشتے چھوڑ کے حاضر، سارے تعلق چھوڑ کے حاضر۔ اللہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ یہ ہے، پچھلے عقیدوں سے توبہ کر کے، پچھلی سوچوں سے توبہ کر کے، اپنے الفاظ اور گفتار کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ میں حاضر ہوں اس طرح کہ میں تیرا شریک نہ کسی کو مانتا ہوں نہ جانتا ہوں۔ حضرات کون ہے یہاں پہ کوئی اور؟ آج تیرے میرے بنائے ہوئے مسلک، تیری میری بنائی ہوئی جماعتیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ نام تو نے، میں نے، آباء و اجداد نے رکھے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، رب نے اس کی دلیل کوئی نہیں اتاری۔ آ جا اس رستے میں آ، ایک لباس دو چادریں لے لے، اللہ کے رستے میں نکل، اور پھر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، اہل و عیال کو چھوڑ کے، رشتہ دار اور قربتوں کو چھوڑ کے، اپنے علاقے وطن کاروبار چھوڑ کے حاضری کے لیے نکلے تو کس عقیدے کے ساتھ؟ توبہ کرتے ہوئے کیا اظہار کرتا ہے؟ کہتا ہے اللہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، میرا مسلک، میری جماعت، میری مسجد، میرا مدرسہ، میرا ادارہ، میرا استاذ، میرا معلم، میرا ٹیوٹر کون ہے؟ اللہ یہ نہ دیکھ ان الحمدللہ، یہ جو خطبے میں محبوب کہتے تھے یہاں حاضری میں شامل ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ ساری حمد تیرے لیے، تعریفیں تیری ہیں، مدحت تیری ہیں، ثنائیں تیری ہیں، لفظ تیرے لیے، جملے تیرے لیے، کلمے تیرے لیے، کلام تیرے لیے۔ اللہ میرے بول تیرے لیے، کیا بول ہیں؟ ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ میرے اوپر میری جان، میری صحت، میری زندگی، میری بندگی، میرا وجود، میری تیری عطائیں، اللہ یہ سب تیری نعمتیں ہیں، کسی اور کی نہیں۔ اللہ مجھے کسی کا ڈر نہیں، ملک تیرا، بادشاہت تیری، حکومت تیری، سلطنت تیری۔ اللہ مجھے کسی سلطان، حکمران، وزیر، مشیر، بڑے وڈیرے، اللہ آج نہیں ڈر لگ رہا۔ دنیا کے 360 زاویوں سے میں لوٹ کے تیرے گھر میں آیا ہوں، میری حاضری کو قبول کر لے۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرات یہ ہے وہ توبہ۔ محبوب کہتے ہیں جب یہ توبہ کر کے، رب کے گھر جا کے اور طواف کر کے، حجر اسود چوم کر کے، اور پھر جو ہے صفا مروہ کی سعی کر کے، اور اپنے بال قربانی کر کے، یہ جب لوٹتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے، مینا کی طرف جاتا ہے، عرفات اور مزدلفہ میں آتا ہے، آ کر کے رمی جمار کرتا ہے، اور پھر آ کے طواف کعبہ کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، میرا رب جب یہ واپس لوٹنے لگتا ہے، آسمان والا اس کے اس اداؤں کو دیکھ کے اس کی توبہ اس قدر قبول کرتا ہے، گناہوں پہ پانی پھیر کے بالکل 0 میٹر بچہ بنا کے پھر نئی زندگی دے دیتا۔ حضرات آج توبۃ النصوحہ کے تحت توبہ کے فضائل بڑے تھے، میں بیان کر سکتا تھا، لیکن مجھے عملی پہلو بیان کرنے، اور اس کے ساتھ جس پہلو کو ہم نے لینا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے لگاتار رکھے، پوری ذمہ داری سے رکھے، گن گن کے رکھے، احتساب کر کے رکھے، اور ثواب کی امید کر کے ایمان کے ساتھ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی توبہ کو، اس کے عمل کو اتنا قبول کرتے ہیں کہ پیچھے سارے کھاتے بے باک کر دیتے ہیں۔ بھائیوں ممکن ہے آپ سے اور مجھ سے روزے نہ رکھے گئے، یہ باطن کا معاملہ ہے، اندر کی دنیا ہے، رب جانتا ہے۔ ایک بات یاد کریں، آج توبہ کر لیں صبح سے، ابھی بھی کچھ نہیں گیا، ابھی بھی کچھ نہیں گیا۔ آپ مخلص ہو کے، گڑ گڑا کے، رات کو رو کے، رب کے سامنے عاجزی کر کے، اللہ میرے پاس ہمت تھی، طاقت تھی، مر نہیں چلا تھا، لیکن میں نے اگنور کیا ہے، الہ العالمین میری زندگی باقی رہی، آنے والے سالوں میں رکھوں گا، یہ جو باقی رہا ہے میں چھوڑنے نہیں لگا، مجھے معاف کر دے۔ تو نے روزہ رکھنا ہے، رب نے تیرے پچھلے گناہ جو تیرے سے 27 کے 27 اگر رہ گئے، 25 24 20 رہ گئے ہیں، رکھ کر کے عید منا۔ انما العید لمن عاد، عید تو اس کی ہوتی ہے جو لوٹ آتا ہے۔ اگر تو روزے کی طرف لوٹ آیا ہے، کل تو نے رکھا، پرسوں رکھا، کوئی
پتہ نہیں زندگی کا عید سے پہلے کس کا جنازہ اٹھتا ہے، عید کے دن کس کا جنازہ جاتا ہے۔ مجھے ابھی یہاں سے اپنے دوست کے والدہ کے جو ہے وہ جنازہ ہو چکا، وہاں پہ پہنچنا ہے، زندگی موت کا کوئی علم نہیں ہے حضرات۔ اس لیے روزہ بھی سچی توبہ ہے، لوٹ آئیے۔ اسی کے ساتھ آج کی رات کا قیام بھی گزر گیا، کل کی رات کا قیام باقی ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میں ساری رات پیکج لگا کے اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کے اپنے دوستوں سے، دل والوں سے باتیں کرتے گزار دیتا ہوں، لیکن اللہ نے جب یہ رمضان میں پیکج دیا، آ میرے بندے میں تیرے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ کچھ باتیں کر لے، تو میرا بندہ ہے، میں نے بنایا ہے، میرا من کرتا ہے آئیں بات چیت کریں، قرآن بول، میرے لفظ ہیں، میں تیرے ساتھ باتیں کروں تو میری باتیں سن۔ لیکن اگر نہیں سن سکا، لوگوں آج بھی کچھ نہیں کیا، رات کو رو دیجئے، اللہ جو باقی آنے والی رات ہے میرے لیے لیلۃ القدر بنا دے، اللہ میں قیام کرنے لگا ہوں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تیرے محبوب کا وعدہ ہے کہ رب کو یہ توبہ اتنی پسند آئے گی کہ بھلے تو باقی پچھلی راتوں کا سارا قیام نہیں کر سکا، اگر سچے دل سے تائب ہو کہ تو نے یہ قیام کر لیا، اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور آخری چیز جو مجھے آج کہنی ہے، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آخری عشرہ تاکراتیں، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا، توبہ کر کے ایمان و احتساب کی فضائیں باندھ دی ہیں، تیرا رب آسمان سے مغفرتوں کے، رحمتوں کے، جنتوں کے دروازے کھول کے اعلان کرنے والا ہے، لوگوں، فرشتوں، اس کے ماضی کو نہ دیکھو، تم نے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے مجرم تو پکڑ لیے، لیکن جو چل کے میرے دوارے آ گیا، ایک آنسو بہا کے آ گیا، ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا کے آ گیا، جھکی نظروں میں بھی قیامت کا اثر ہوتا ہے، حسن اور نکھر جاتا ہے شرمانے سے۔ اس میرے بندے کی بندگی کا حسن دیکھو، اس کا لوٹنا دیکھو، اس کی عاجزی دیکھو، اس کے پچھلے گناہ نہ دیکھو۔ تم کہتے ہو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، میرے پاس میرا بندہ ہزاروں مردار کھا کے بھی آ جائے، توبہ تائب ہو جائے، کھڑا ہو جائے، میں پچھلے گناہوں پہ پانی پھیر کے، صفائیاں کر کے، دھلائیاں کر کے، پاکیزگیاں دے کے اس کو اپنی اس جنتوں کا مہمان بنا دوں گا جس کے تذکرے آپ مجھ سے پہلے سن رہے تھے۔ بھائیو، توبہ کے لیے آج ابھی در کھلا ہے، موقع ہے، اور توبہ کی شرطیں ذہن میں رکھیے گا کہ بندے سے ایمان ہو، ندامت ہو اور اخلاص ہو کہ میں نے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ چلے کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ندامت ہو، گناہ کو گناہ سمجھے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم ماں باپ کے سامنے اکڑ کے ٹھیک ہے تسی کہندے ہو تو میں معافی مانگ لینا، نہیں، شرمندہ ہو، نظریں جھکی ہوئی ہوں، غلطی کو غلطی مانے، اور پھر وعدہ کرے کہ آئندہ ایسے نہیں کروں گا، اور اس کے ساتھ جو ہے پھر اس پہ استقامت کی دعا مانگے، اور اگر وہ کسی کا حق ہے تو اس کا حق اس کو واپس لوٹا دے۔ اللہ کا حق بندگی ہے، اور بندوں کا حق، ان کے حقوق اگر ہم نے دبائے ہوئے ہیں تو توبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ گندگی، وہ غلاظت جو آج میرے وجود میں ہے، میں اس کو نکالوں، ان حق کو واپس دوں۔ گٹر کے اوپر کستوری کا لیپ کر دینے سے گندگی ختم نہیں ہو جاتی، جو کسی کی ذمہ داری ہے نبھاؤں، جو حق مارا ہے اس کو دوں۔ حضرات، میرا اور آپ کا رب تو وہ ہے جو 100 بندے کے قاتل کو بھی سچے دل سے لوٹ آئے تو پھر بھی اس کو جو ہے اپنی رحمت کے فرشتوں کو بھیج کر کے اس کو جنتوں کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ شاید ہم سے اتنا بڑا جرم نہ ہوا ہو، اگر ہوا ہے تو پاپ بڑے، گناہ بڑے، لغزشیں بڑی۔ اپنے رب کے حضور آج رات بستر پہ لیٹنے سے پہلے ایک مرتبہ خود کو تنہا مل کے حضرات منانے کی کوشش کریں، اپنے ضمیر کو جگائیں اور جھنجھوڑیں کہ تو رب کا ہے، رب کا ہو جا، مطمئن ہو جا، تاکہ تجھ کو آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ ممکن تبھی ہوگا جب تو خود کو خود سے تنہا ملے گا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تم میرا نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن۔ وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے۔ آج کی رات تنہائی میں ذرا اپنے ساتھ ماضی پہ نظر دوڑا کے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے گڑ گڑانا،
انشاءاللہ ممکن ہے کہ صبح کے سورج طلوع ہونے کے ساتھ آپ کی کایا پلٹ چکی ہو اور اللہ تعالیٰ نے برے حصے سے نکال کے اچھے کھاتے میں ڈال دیا ہو۔ حضرات اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں، اللہ میرے اور آپ کے لیے آسان کرے۔ جن ارباب نے آج کی اس مجلس کو اس عنوان سے سجایا ہے، الہ العالمین ان کی زندگیوں کے ان کے گھروں میں برکتیں دے دے۔ اللہ جن احباب نے شرکت کر کے اس مجلس کو سجایا ہے ان کو اپنی اس زندگی میں اس عمل کو آگے بڑھا کے احباب اور دوستوں تک جو ہے مزید اس دعوت کو پھیلانے کا موقع دے دے۔ الہ العالمین عبد الرحمن ورک مرحوم اور ان کی زوجہ مرحومہ، اور اسی طرح سعید الرحمن ورک مرحوم، ابن سعود ورک مرحوم، حاجی محمد اسلم اور زوجہ مرحومہ، اور اللہ جتنے بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، میرے بھائی عبد الماجد کی والدہ اللہ کو پیاری ہوئی ہیں، اور اسی طرح جو بھی اس دنیا سے اللہ رخصت ہوئے ہیں، ہم تجھ سے گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تیرے بندے، اللہ تیری بندیاں، اللہ بچے جوان بوڑھے مرد عورتیں، ان کی حالت دے الہ العالمین۔ یہ بڑے دنیا میں امیر ہوں گے لیکن ہاتھوں کے کشکول دے اللہ، یہ برتن بنا کے، مانگت بن کے، سائل بن کے، سوالی بن کے، فقیر بن کے، مسکین بن کے، اللہ نظروں کو جھکا کر کے، شرما کر کے الہ العالمین تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، اللہ معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ اپنے ان بندوں کے لیے معافیوں کا اعلان فرما دے۔ اللہ ہم اپنی لفظوں اپنے پاپوں کے اوپر اڑتے نہیں، اللہ شرمندہ ہیں الہ العالمین، ہمارے ہاتھ صاف نہیں، برتن صاف نہیں، گناہوں سے لتڑے ہوئے ہیں الہ العالمین، تو ہمارے گناہوں کو نہ دے، ہماری کرتوتوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمتوں سے اپنے فرشتوں میں معافیوں کا اعلان کر دے۔ اللہ ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں اپنی جانوں پہ، اللہ اپنے ماں باپ پہ، اللہ اپنے اہل و عیال پہ، بیوی بچوں پہ، اللہ ہم نے اپنے دوستوں پہ، ہمسایوں پہ، اللہ ہم سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ ظاہر میں اعلانیہ ہوئی، اللہ کچھ چھپ کے ہوئی، اللہ تو نے راز رکھے ہیں، تیرا احسان ہے۔ اللہ مجھ جیسے مجرم انسان سے بھی اللہ دنیا دعا کا کہتی ہے تیرے پردے ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ جس کا جو بھی پاپ، جو بھی لغزش ہے، اللہ ہاتھ اٹھا کے تیرے سامنے آیا ہے، اللہ قدر فرما دے، اللہ قدر کر لے، اللہ تو شکور ہے، اللہ تو قدردان ہے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو تندرستیاں دے دے، اللہ جو جسمانی تکلیف میں ان کے جسموں کو اللہ بالکل ہلکا پھلکا فرما دے، الہ العالمین صحت اور عافیت والی زندگی دے دے۔ اللہ جو روحانی مریض ہیں الہ العالمین شرک، رسومات، بدعات، خرافات کی دلدلوں میں اللہ کسی وجہ سے پھنس گئے ہیں، اللہ ان کے رستے سنت والے صاف کر دے، اللہ محبوب کی محبت سینوں میں ڈال دے، اللہ انہیں آقا کی طریقت دے دے، آسمان کی شریعت اللہ ان کے مقدر میں کر دے۔ اللہ جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادات سے غافل ہیں، اللہ تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ ان کی پیشانیوں کو پکڑ کے اللہ اپنے گھر لے آ۔ اللہ کبھی بھاگنے لگے تو جس طرح ہم اپنے جانور کو لے آتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا کر کے تو خود ہی کھینچ کے لے آ۔ الہ العالمین شرمندہ ہیں اپنی غلطیوں کے اوپر، اللہ جو بے اولاد ہیں اولادوں سے نواز دے، اللہ جن کی جھولیاں خالی ہیں اللہ ان میں لال ڈال دے، اللہ جو روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں، محروم ہیں، اللہ قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اللہ ان کی آسمان سے غیبی مدد فرما۔ الہ العالمین ملکی حالات خراب ہیں، اللہ ہمارے دشمنوں کو کڑی سزا دے۔ الہ العالمین ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پہ جو بنا، رمضان المبارک میں بنا، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ اس کی نگرانی کرنے والے ایک ایک فرد کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ قدم مضبوط فرما، اللہ دینی اور دنیاوی سرحدوں کو محفوظ فرما، اللہ اس کے خلاف تدبیریں کرنے والوں کو اللہ ان کی بری عاقبت کے ساتھ اس دنیا کے اندر رسوا فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام اس وقت بری حالت میں ہے، پریشانیوں میں ہے، عید پھر سے آئی ہے، دکھ لے کے لوٹی ہے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، اللہ تیرے ہاتھ میں سب ہے، تو جو بدلنا چاہے بدل سکتا ہے۔ اللہ ہماری بزدلیوں کو، اللہ ہماری عاجزیوں، بے بسیوں، بے کسیوں کو اللہ ان کو نہ دے، اللہ اپنی رحمت فرما۔ اللہ عالم اسلام کی حالت پھر سے وہ والی کرنے کی ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ جس کو عروج کہتے ہیں، اللہ زوال اور پستیوں سے نکال لے۔
الہ العالمین جو اس دنیا سے رخصت ہوئے اللہ جن کے نام لیے جن کے نام نہیں لے سکے الہ العالمین ان کی قبریں ان کے لیے جنت کے ٹکڑے اور باغیچے بنا دے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ ان کی اچھی مہمان نوازیاں فرما دے اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم اللہ جو اولاد نافرمان ہیں انہیں فرما برداری کا اللہ جو ہے صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کا موقع دے دے اللہ جو والدین پریشان ہیں اللہ بڑھاپے کے اندر جو بزرگ پریشان ہیں اللہ ان کے بڑھاپے کو عزت دے اللہ ان کو آبرو دے اللہ انہیں گھر کے اندر مقام اور مرتبہ دے اللہ ان کی اس آخری عمر کی آخری سٹیج کو اللہ عزت والا بنا دے الہ العالمین جو کچھ کہا ہے تیری رضا کے لیے اللہ قبول فرما لے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے اللہ معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ نیکیوں کی طرف لوٹنے کی توفیق دے دے اللہ آج کی اس مجلس کو جن احباب نے دام دل میں سونے قول فعل عمل شرکت سجایا ہے اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے دے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے اللہ ان کی عزت اور آبرو اللہ گھروں کے اندر رشتوں کے اندر بچوں کے اندر مال اولاد کے اندر اللہ برکتوں کا نزول فرما دے اللہ تیرے بندے بندیاں بچے جوان بوڑھے جو دل میں جائز تمنا رکھ کے بیٹھے ہیں اللہ میں نہیں جانتا اللہ ہر جائز تمنا حاجت کو پورا فرما دنیا اچھی کر دے قبر حشر نشر کے معاملات اچھے کر کے الہ العالمین عمل نامہ دایات میں دے کر کے محبوب کے ہاتھوں کوثر کا جام دے کے اپنے عرش کے سائیوں کے ساتھ اللہ جہنم سے بچا کر کے جنت الفردوس عطا فرمانا صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.